كل نفس مني صار يشرفني، كل نفس مني صار يشرفني، من صدر تعالى يمدح طه والا. یہ چیزیں ہیں، یہ ہمارے اندر ایک انا پرستی ہے، ایک ہمارے اندر کا ایک ایگو ہے. خدا کہتے ہیں جب تم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہو تو پھر اس کا اجر مجھے اللہ سے رکھو، اس کی توقع بھی مجھے اللہ سے رکھو. کسی کے ساتھ نیکی اس وجہ سے نہ کرو کہ اس کا تمہارے اوپر کوئی احسان ہے، نہیں بلکہ قربت خدا کی نیت سے کرو. اگر راستے میں بھی جا رہے ہو، اللہ کہتے ہیں اگر کوئی پتھر پڑے اس کو ہٹا دیتے ہو، میری نیت میرے لیے نیت کرتے ہو کہ اللہ کے لیے، اللہ میں تیرے لیے نیت کر رہا ہوں، تیری کثرت و قربت کے لیے اس پتھر کو ہٹا رہا ہوں تاکہ تیری کوئی مخلوق کو کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. اللہ کہتے ہیں اس کی نیکیاں میں اتنی بے شمار اس کے نامہ اعمال میں درج کر دوں گا کہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہوگا. اور جب روز محشر ہوگا تو اس وقت لوگ پوچھیں گے، کچھ ایسے اشخاص ہوں گے جن کے چہرے پر بہت زیادہ نور ہوگا، اور لوگ سوال کریں گے اے اللہ اس نے کوئی نیکیاں تو یہ اس زمانے میں کوئی اتنی نیکیاں تو نہیں کرتا تھا، ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا ظاہری عمل کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی پورے عالم محشر میں اس کے چہرے کے اوپر اتنا زیادہ نور ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مالک فرمائے گا وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، وہ چھوٹے چھوٹے اعمال جن کو تم چھوٹی نیکیاں شمار کرتے تھے. کسی کے ساتھ خوش اخلاقی سے بولنا یہ چھوٹی نیکی ہے، یا اگر کسی کے ساتھ خوش اسلوبی سے بات کر لینا، کسی کی خیرافیت دریافت کر لینا، کسی کی مدد کر لینا، کسی کی علمی مدد کر دینا، کسی کو صدقہ دے دینا، یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ان چھوٹی نیکیوں کو جن کو تم حقیر سمجھتے تھے، اس کا مجھے اللہ کے نزدیک اتنا عظیم ثواب تھا جس کی بدولت آج پورے عالم محشر میں اس کے چہرے پر اتنا نور ہے کہ سب اس کی طرف متوجہ ہیں. ہمیں ان ایام میں، اس ماہ ایام کی شب میں ہمیں جو ہے نماز شب پڑھنی چاہیے، خدا کا قرب حاصل کرنا چاہیے. اور بالخصوص ابھی آج کے اعمال کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا. خود علامہ مجلسی علیہ الرحمہ اور شیخ مفید علیہ الرحمہ نے بھی جو بیان کیے ہیں آج کے اعمال میں سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر 10 مرتبہ صلوات بھیجے، اور جو شخص یہ نماز بجا لے تو حق تعالیٰ اس کے 70,000 گناہ جو ہے وہ بخش دے گا. تو وہ جو 2 رکعت نماز ہے وہ ہم نے کس طرح سے پڑھنی کہ ہر رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھے، اور نماز کے بعد جو ہے وہ دعا جو ہے یہاں مفاتیح میں بھی موجود ہے، اور ماہ سیام کی جتنی بھی ادعیہ کی جو کتب ہیں اس میں بھی یہ دعائیں جو ہے وہ موجود ہیں. اس کی میں 1-2 لفظ جو ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں. سبحان من هو حفیظ اللہ یفعل سبحان من هو رحیم الی آخر جو اس کو ذکر کیا گیا کہ اس نماز کے بعد اس دعا کو ذکر کیا جائے. تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس کے آل پر 10 مرتبہ صلوات بھیجے، تو جو شخص اس نماز کو ادا کر کے 10 مرتبہ صلوات پڑھ کے اپنی نماز کو ختم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 70,000 گناہ جو ہے وہ بخش دے گا، اس کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دے گا. اور آگے روایت میں ہے کہ ماہ رمضان کی ہر رات کی نافلہ نماز میں سورہ انا فتحنا پڑھے تو وہ اس سال میں ہر بلا سے محفوظ رہے گا. اور واضح ہو کہ ماہ رمضان کے رات کے اعمال میں 1000 رکعت نماز بھی ہے. ہر رات کے اعمال میں سے 1000 رکعت موجود ہے. چونکہ مومنین نے کچھ نے سوال کیے تو اس حوالے سے میں مطلقاً بتانا چاہوں گا کہ ہر رات میں لازمی نہیں ہے کہ مولانا سے، طالب علم سے یا کسی بھی جاننے والے سے آپ ہر روز پوچھیں. تو کچھ اعمال جو ہم اپنے مومنین تک اور آپ طلباء کی خدمت تک آپ کے توسط سے بھی جتنے یہاں پہ حاضرین ہیں وہاں پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ اعمال تمام مطلقاً تمام پورے ماہ رمضان کے لیے جو ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ ہر رات کے اعمال میں سے 1000 رکعت نماز بھی ہے. اور جو اس پورے مہینے میں پڑھی جائے گی، بزرگ علماء نے کتب فقہ اور کتب عبادات میں اس کا ذکر کیا ہے، تو اس کو ہم اسی سلسلے سے حدیث اور روایات کے حوالے سے بھی ہم آپ کے سامنے جو بیان کریں گے. لیکن ابن قرہ کی روایت ہے کہ ان کے مطابق امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کا صلوات پڑھنے پر محمد صلی تو جسے شیخ مفید نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ یہ قول جو ہے وہ مشہور قول ہے کہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے پہلے اور دوسرے عشرے میں ہر رکعت 2 رکعت جو ہے وہ کر کے نماز پڑھے، اور ان میں سے 8 رکعت نماز مغرب کے بعد اور 12 رکعت عشاء کے بعد بجا لائے. اور پھر ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہر رات 30 رکعت نماز مذکورہ ترتیب سے اس طرح پڑھے جس کو ہم نے پہلے جو ہے ذکر کیا ہے کہ 8 رکعت نماز مغرب کے بعد اور 22 رکعت نماز جو ہے وہ عشاء کے بعد ادا کرے گا. اور باقی 300 رکعت جو ہے اس طرح پوری کرے کہ 100 رکعت 19ویں کی شب اور 100 رکعت 21 کی شب
اور 100 रकात 23 की शब बजा लाएगा, तो ये 300 रकात बन जाएगी। और बाकी जो 700 रकात है उसमें 8 रकात और 22 और 24 रकात जो नमाज मगरिब और इशा के बाद जिसको हमने पीछे जिक्र किया है, उस तरतीब से उसको रोजाना के अमाल से 2-2 रकात करके उनको बजा लाएगा। तो मजमूई तौर पर ये 1000 रकात जो है वो पूरी हो जाएगी। इसके अलावा भी कुछ तरकीबें नकल हैं, लेकिन इस मुख्तसर जो भी अमाल मुतलकन हमने बयान किए, चूंकि वक्त में दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है कि जिसमें तकरीबन पूरा मुकम्मल तफसीलन जो है इसको बयान किया जाए या इनको वजाहत के साथ जो है वो आपके सामने पेश किया जाए। और सबसे ज्यादा ये है कि जिस तरह ज़ियारत आशूरा है उसको पढ़ा जाए, दुआ नुतबा है उसको पढ़ा जाए, दुआ कुमैल है, उसके बाद दुआ मशलूल है, उसके बाद दुआ मुजीर है, इस तरह दुआ जोशन कबीर है, दुआ जोशन सगीर है, इनको जो है वो पढ़ा जाए। कुरान की सबसे ज्यादा जो है वो तिलावत की जाए और इस्तिग़फ़ार सबसे ज्यादा किया जाए। सबसे ज्यादा आप जब भी जिस लम्हे में आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप तस्बीह पढ़ते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करते रहें। ये भी सवाब है और रोजाना के आमाल में से है। या जो है आप किसी भी जिक्र को जो है वो आप तिलावत करते रहें या कुरान की तिलावत करते हैं। और कोशिश करें कि जहाँ पर कुरान की तिलावत और कुरान के खत्म को जो है खत्म कुरान को आप कंप्लीट करेंगे, जहाँ पर आप अरबी के साथ पढ़ते हैं, वहाँ कोशिश करें कि इन अय्याम की फुर्सत से इस्तिफादा हासिल करते हुए तर्जुमे के साथ भी पढ़ें, ताकि वो आपको माना और मफहूम के साथ समझ भी और आपका सवाब जो है वो भी ज्यादा से ज्यादा जो है वो शुमार हो। तो नाज़रीन मोहतरम, ये आमाल और फजाइल के साथ हमने इसको कंप्लीट किया। इंशाल्लाह कल मजीद अपने इंशाल्लाह तीसरे हिस्से को, आमाल के तीसरे हिस्से को बयान करेंगे और फजाइल माह रमजान के हवाले से इंशाल्लाह तज़किया नफ्स के एतबार से अखलाकी तौर पर कुछ चीज़ों को जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। और आज हम अपने अहकाम के अगले मसाइल को जो है वो मुख्तसरन जो है वो जिक्र करना चाहेंगे और अपने मोमिनीन की आपके तवस्सुत, आप तमाम उलमा और तुलबा जो मौजूद हैं आपके तवस्सुत से उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, जो वक्तन फवक्तन हमारी हौसला अफजाई भी करते हैं और अपने सवालात और हमें अपने सवालों के जरिए से हमें सदका जारिया का मौजब बना